آج کل لوگ اعصابی کمزوری کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے بعض لوگوں کو اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی خوراکیں ہیں، سپلیمنٹس ہیں، وائٹامنس ہیں، منرلز ہیں جن کے استعمال سے وہ اعصابی کمزوری پہ قابو پا سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ اعصابی کمزوری کی وجوہات پہ میں نے پہلے ایک ویڈیو میں بات کی تھی، تو آج کچھ ایسی خوراکوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کی مدد سے آپ اعصابی کمزوری پہ قابو پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جس چیز کا میں ذکر کروں گا جو کہ اعصابی کمزوری پہ اس کے بہت اچھے اثرات ہیں، وہ ہے اومیگا 3۔ اومیگا فیٹی ایسڈز میں کافی سارے ہیں، مگر اومیگا 3 کا کافی اسٹڈی سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس کا ہمارے اعصابی نظام پہ بہت اچھا اثر ہے اور اس کی کمی کی وجہ سے بھی اعصابی کمزوری ہو سکتی ہے۔ اومیگا 3 مچھلی میں ہوتی ہے، مچھلیوں کی کچھ قسموں میں زیادہ ہوتی ہے، انڈے میں بھی ہوتی ہے، اور کافی ساری ایسی خوراکیں ہیں جن میں اومیگا 3 مل جاتی ہے۔ مگر چونکہ ہمارے ہاں لوگوں کی ڈائٹ بیلنس نہیں ہوتی، ظاہر ہے کہ ہم لوگ 3 دفعہ تو یا کم از کم 2 دفعہ ہفتے میں مچھلی نہیں کھاتے، اور پھر وہ مچھلیاں نہیں کھاتے کہ جن میں اومیگا 3 ہوتی ہے، تو اس کے کافی سارے سپلیمنٹس اویلیبل ہیں۔ اور اومیگا 3 کا یہ بھی فائدہ ہے کہ ہمارے جسم میں اگر کچھ انفلیمیشن ہے، انفلیمیشنز بھی اگر جسم میں ہوں گی تو اس کی وجہ سے بھی بعض دفعہ اعصابی کمزوری ہو سکتی ہے، تو اومیگا 3 کا انفلیمیشن پہ بھی اچھا اثر پڑتا ہے، اور اس وجہ سے بھی اعصابی کمزوری میں اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں۔ اس کے علاوہ میں کچھ وائٹامنس کا ذکر کروں گا۔ وائٹامنز میں وائٹامن بی جو ہے، اور اس کی کافی ساری قسمیں ہیں، وائٹامن B3 کا، B6، B9 کا بھی اس میں بہت اچھا رول ہے، مگر B12 کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ وائٹامن B12 جو ہے وہ گوشت میں، ڈیری پروڈکٹس میں، انڈے میں ملتی ہیں، اور اس کے سپلیمنٹس بھی ملتے ہیں۔ اور وائٹامن B12 کی جو قسمیں ہیں، 4 قسمیں، اس میں جو میتھائل کوبالامین ہے جو ایکٹیو فارم ہے، وہ اعصابی کمزوری کے لیے بہت اچھا سپلیمنٹ ہے۔ عموماً یہ ڈاکٹر ان کیسز میں ریکمنڈ کرتے ہیں جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پیر سن ہوتے ہیں یا ہاتھوں پیروں میں سوئیاں چبھنا محسوس کرتے ہیں، تو اس میں جب ان کو ریکمنڈ کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تکلیف تو ان کی بہتر ہو گئی، مگر وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اس سے ہمارے موڈ پہ بہت اچھے اثرات پڑ گئے ہیں، ہمارا فوکس بہتر ہو گیا ہے، اور ہماری جو ذہنی سکون ہے وہ بحال ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں وائٹامن ڈی کا ذکر کروں گا، D3 کا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وائٹامن ڈی کے سورسز تو ہمارے کافی ہم لے لیتے ہیں وہاں سے، تو وائٹامن ڈی کو D2 کو D3 میں جو اس کی کنورژن ہے تاکہ وہ ہمارے جسم کو فائدہ دے، اس کے لیے سورج کی روشنی بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں عورتوں میں بہت زیادہ یہ کمی پائی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا لباس ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی بعض عورتیں جو ہیں وہ کازمیٹک ریزن کی وجہ سے بھی سورج سے اپنے آپ کو بچاتی ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ کالا رنگ شاید اچھا نہیں ہے، تو لوگ اپنے آپ کو سورج کی روشنی سے بچاتے ہیں تاکہ ان کا رنگ کالا نہ ہو۔ یہ ہمارے ہاں D3 کی بہت زیادہ کمی ہے، تو اگر اس کا ٹیسٹ کر لیا جائے تو بہتر ہے، اور اگر وہ کم ہے تو اس کے لیے کافی سارے پھر طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے اس کو لیا جا سکتا ہے۔ اپنی شوگر لیول کو ایک بیلنس لیول پہ رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ شوگر کی زیادتی بھی ہمارے اعصابی کمزوری کا باعث بنتی ہے، اور اس کی کمی بھی ہمارے اعصابی کمزوری کا باعث بنتی ہے۔ میگنیشیم جو کہ کافی ساری خوراکوں میں، خاص کر کیلوں میں مل جاتی ہے، ہمیں بادام اور کچھ دالوں میں بھی مل جاتی ہے، اس پہ اسٹڈیز ہوئی ہیں اور پایا گیا ہے کہ جن لوگوں کی میگنیشیم انٹیک کافی ہوتی ہے، 350-400 ملی گرام پر ڈے کے حساب سے وہ لے رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں۔ پروٹین بھی ہمارے اعصابی طاقت کے لیے بہت امپورٹنٹ رول ہے، بلکہ ہمارے ذہن کی کارکردگی میں اس کا بنیادی رول ہے۔ پروٹین کے کافی سارے سورسز ہیں، گوشت میں ہوتی ہے، مچھلی میں ہوتی ہے، انڈوں میں ہوتی ہے، مشرومز میں ہوتی ہے، بینز میں کچھ میں پروٹین ہوتی ہے، اور پروٹین کے پاؤڈرز بھی اویلیبل ہیں کہ جو کہ لوگ استعمال کرتے ہیں، مگر اس میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ وہ استعمال کر رہے ہیں تو ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں، اس لیے کہ ان کا ضرورت سے زیادہ استعمال جو ہے وہ ہمارے گردوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہاں، یہ چیز بہت ضروری ہے یہاں پہ کہ جو پروٹین آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں دیکھیے کہ اس میں کہیں پہ آرٹیفیشل سویٹنر تو نہیں شامل، پھر وہ سیروٹونین بننے میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ وزن کم کرنے کے لیے یا کچھ اور وجوہات کے لیے اسپارٹیم کا استعمال کر رہے ہیں، تو اسپارٹیم جو ہے وہ سیروٹونین بننے میں ایک رکاوٹ بنتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کے موڈ پہ برے اثرات پھر ہو سکتے ہیں، اور پھر سلیپ ڈسٹرب بھی ہو سکتی ہے۔
اور آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اعصابی دباؤ کے لیے انگزائٹی یا ڈپریشن یا اور طرح کے ذہنی مسائل کے لیے دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ SSRI ہے، SNRI ہے، ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹ ہے، بینزوڈائزیپین یا اور کافی ساری دوائیاں ہیں، تو یہ تمام دوائیاں چونکہ ہمارے اعصاب کو سن کر دیتی ہیں، ہماری نیند وغیرہ تو بہتر ہو جاتی ہے، ہم سکون سے ہو جاتے ہیں، مگر یہ ہے کہ یہ ہمارے اعصاب کی جو برداشت کی قوت ہے اس کو کافی کم کر دیتے ہیں، اس وجہ سے بھی اعصابی کمزوری ہو سکتی ہے۔ تو جن دوائیوں کا میں نے ذکر کیا ان کا بعض کیسز میں ضروری ہوتی ہے اور ان کا پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے، مگر ان سے زیادہ امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ہے ایکسرسائز کا۔ اگر آپ جاگنگ کرتے ہیں، سوئمنگ کرتے ہیں، سائیکلنگ کرتے ہیں، برسک واک کرتے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے آپ کے اعصاب پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے، بلکہ دوائیوں کا اتنا اچھا اثر نہیں پڑتا جتنا کہ اکیلے کارڈیو ایکسرسائزز کا ہمارے اعصاب پہ اچھا اثر پڑتا ہے۔ بہت شکریہ اس پریزنٹیشن کو سننے کا۔ اگر آپ کو کوئی ایسے نفسیاتی مسائل ہیں جن کے متعلق آپ کو رائے کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، نیچے اسکرین پہ میرا نمبر دیا گیا ہے۔ تھینک یو۔